الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجید انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن رب من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے رمضان اور شب قدر۔ عزیز ساتھیوں، رمضان کا یہ دوسرا عشرہ بالکل ختم ہونے کو ہے، یہ آخری دن، یہ دوسرے عشرے کا یہ آخری دن ہے۔ کل پہلی شب قدر ہے، لہٰذا اس پہ میں نے غور کیا کہ اس پہ کچھ میں عرض کروں آپ سے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ شب قدر کی اہمیت کیا ہے، اس کی یہ رات کیسی ہے، آخر یہ اس میں کیا کرنا چاہیے، اس میں کیا ہوتا ہے ایسا، اس کی عظمت اتنی کیوں ہے، اس کے بارے میں قرآن حدیث کیا کہتا ہے، میں آپ کے سامنے چند باتوں میں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ شب قدر یہ ایک عربی کا لفظ ہے، اور شب جو ہے فارسی کا لفظ ہے۔ شب کے معنی ہوتا ہے رات، اور قدر میں بولتے ہیں قدر یعنی کہ عظمت والی، عظمت یا شان بولتے ہیں اس کو، ڈگری، آنر۔ قدر معنی ہوتا ہے عظمت، شان، تقدیر بھی بولتے ہیں اس کو، فیصلہ بھی بولتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں اس رات کو بول سکتے ہیں نائٹ آف ڈگری، نائٹ آف گریٹنیس، نائٹ آف آنر۔ یہ ایسی رات ہے اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ ایسی رات ہے اس میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ عظیم رات ہے، یہ اور راتوں سے، تمام راتوں سے افضل رات ہے، اس لیے اس کا نام شب قدر رکھا گیا۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں، اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رات عظمت والی رات ہے، تقدیر لکھی جانے والی رات ہے، بہت قدر و منزلت والی رات ہے، ہمیں اس سے قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیصلوں والی رات ہے، اس رات میں بندوں کے اعمال ناموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان بالکل اپنے اختتام پر ہے، دوسرا عشرہ ختم ہو چکا ہے، اور تیسرا عشرہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ لہٰذا اللہ ہم سب کو اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ایک ایک لمحہ دن اور رات اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر ہے کیا ہے، تم کیا جانو؟ یہ اللہ خود جواب دے رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ 1000 month is equal to 83 years، مطلب 1000 مہینہ 83 سال کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ اجر آخرت کی نیت سے قیام کیا، رات جاگی، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے رات جاگی اور قیام کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ رات ایسی ہے کہ اس میں روح اترتی ہے، یعنی جبریل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، اور یہ سراسر سلامتی ہے طلوع آفتاب تک، طلوع فجر تک پوری سلامتی ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر ایک جگہ سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے
اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، اور ہم خبردار کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ یعنی کہ شب قدر کو آپ لیلۃ القدر بھی کہہ سکتے ہیں، اور لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا اس کو، یعنی مبارک رات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بہت ساری احادیث میں شب قدر کے بارے میں بتایا کہ شب قدر کو تلاش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں، عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کرو۔ طاق راتیں کیا ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ جو راتیں ہیں آنے والے عشرے میں، ان طاق راتوں میں ہمیں شب قدر تلاش کرنی ہے۔ اور شب قدر ایک عظیم رات ہے، اس کی ہمیں قرآن حدیث سے بے پناہ دلیل ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آخری عشرہ آتا تھا، رمضان کا آخری عشرہ آتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو خوب جاگتے تھے، راتوں کو خوب جاگتے، اور اپنے گھر والیوں کو، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے، اور خوب رات میں اللہ اللہ کی عبادت کرتے، خوب اللہ اللہ کی بڑائی کرتے، اللہ اللہ کا ذکر کرتے۔ لہٰذا ہم سب کو اللہ اللہ ہمیں بھی رمضان کے جو آخری عشرے میں طاق راتیں ہیں، ہمیں جاگنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک خصوصی دعا بھی ہے، کہ ایک بار اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ خدایا، اس کا ترجمہ یہ ہے، خدایا تو معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ اس دعا کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے ہمیں شب قدر میں، آخری عشرے کی تمام راتوں میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس لہذا تو معاف کر دے ہمیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایک سال رمضان کا مہینہ آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم لوگوں پر ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں خیر ہی خیر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا سارے کے سارے خیر سے محروم رہ گیا۔ اور فرمایا اور اس رات کے خیر سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہو۔ لہٰذا ہمیں اس شب قدر کی قدر کرنی چاہیے، یہ تمام طاق راتوں کو جاگنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک رسم بن گئی ہے، رسم یہ بن گئی ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طاق راتوں میں جاگنے کے لیے کہا ہے، شب قدر تلاش کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ صرف 27 کی رات جاگی جاتی ہے، اور ایسا جو ہے کوئی خاص ایک آدھ حدیث موجود ہے کہ ہاں 27ویں شب ہو سکتی شب قدر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے شب قدر بتائی گئی، لیکن اللہ نے مجھے بھلا دیا کہ وہ کون سی رات ہے۔ لہٰذا ہمیں تمام 5 راتوں کو جاگنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت کا، خصوصی دعاؤں کا، نوافلوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان سب کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں۔ اور ہمیں بتایا کہ شب قدر میں اگر انسان خوب جاگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تلاوت و ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے شب قدر میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ شب قدر میں کرنے کا کام یہ ہے کہ شب قدر سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شب قدر میں ہم یہ کریں کہ درس قرآن کی محفلیں لگائیں، قرآن کو سمجھیں، ترجمے سے پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سمجھیں۔ شب قدر میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ شب قدر سے کیسے فائدہ اٹھائیں ہم؟
دیکھیے نوافلوں کا اہتمام کریں، نوافل نماز کا اہتمام کریں، دعا اور ذکر کا اہتمام کریں، ہم لایعنی باتوں سے بچیں۔ ہم مسجدوں میں جاگنے جاتے ہیں تو وہاں ہی باتیں ہوتی ہیں، چائے کا اہتمام ہوتا ہے، کہیں کہیں مسجدوں میں تو بریانی کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ سب ہم اس رات کی قدر منزلت کو گھٹانے کے لیے ہے، بلکہ ہمارے اس چند گھنٹے ملتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اس میں بھی ہم لایعنی باتوں میں، ادھر فضول کاموں میں اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں، اور شب قدر کی جو عظمت اور جو فائدہ اٹھانا چاہیے ہم نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ تو ہمیں ان سب سے، ان فضول کاموں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس میں کرنا کیا ہے؟ نوافل کا اہتمام کرنا ہے، دعا کا، ذکر کا خوب اہتمام کرنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو جگائیے، اپنے گھر والوں کو جگائیے اور ان کے ساتھ جاگیے، گھر والوں کے ساتھ جاگیے، تاکہ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، رات کی اہمیت پتہ ہو، شب قدر کی عظمت پتہ ہو ان کو۔ آپ جائیں گے، آپ اپنے گھر والوں کو جگائیے۔ درس قرآن کا اہتمام کیجیے، مسجدوں میں درس قرآن کا اہتمام ہو۔ اگر آپ درس قرآن کر سکتے ہوں، قرآن کو سمجھتے ہوں، تو اپنے گھروں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ درس قرآن کریے، قرآن کا ترجمہ بتائیے، سمجھیے اس کو، تاکہ اس رات کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان پر سکینت اترتی ہے، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے عرش کے پاس جو فرشتے ان کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں جو لوگ قرآن میں تدبر کرتے ہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے، اور اس میں اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام جو آج مغلوب ہے ہر طرح سے، پورے یلغار ہے دنیا کے اندر، دنیا کے تمام دیش، تمام جو ہے ملک، اور جو ہے الگ الگ طرح کے الگ طریقے سے لوگ جو ہے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پھر سے اسلام کو سرخروئی عطا فرمائے، اسلام میں غلبہ عطا فرمائے، اور پھر سے ہم سر اٹھا کے جیت سکیں۔ ہمارے مسجدوں میں، مدرسوں پہ جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر وہ ایمانی کیفیت عطا فرمائے، ہمارے اعمال درست فرمائے، ہمارے اندر ایمانداری، تقویٰ پیدا فرمائے، تاکہ دنیا کے اندر ہم سر اٹھا کے جی سکیں، ہماری عزت ہو، ہماری کچھ قدر منزلت ہو۔ جو آج مسلمان ذلیل خوار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا، قرآن کو ہم نے جو ہے بالائے طاق رکھ دیا ہے، صرف تلاوت کرتے ہیں، صرف رٹ کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس کو۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں فرمایا، وہ معزز تھے زمانے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی کہ وہ صحابہ کرام تھے، وہ اللہ کے رسول کے جو چاہنے والے تھے، جو اس وقت معزز تھے، وہ دنیا میں انہوں نے حکومت کی، دنیا میں ان کی قدر منزلت تھی، لیکن آج ہم ذلیل خوار اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصی طور سے ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ نصیب فرمائے، یہودیوں سے انہیں نجات عطا فرمائے، انہیں پھر سے مسجد اقصی پر قابض کرے، اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پورے امت مسلمہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔